نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں انسان کو پانی میسر نہیں ہے تو پھر وہ آدمی اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تیمم یا تو پانی سرے سے ہی نہ ملے، یا پھر پانی تو ہو لیکن انسان بیمار ہے، ان کنتم مرضی، انسان بیمار ہے اور اسے خدشہ ہے کہ اگر میں نے پانی کو چھوا میری مرض بڑھ جائے گی، تو ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات پانی تو پاس ہے لیکن پانی تک رسائی نہیں ہے، بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے، پانی دور ہے، وہ اٹھ کے جا کے لا نہیں سکتا، نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح کنواں ہے، کنویں کے اندر پانی ہے، اب وہاں سے نکال نہیں سکتا تو تب بھی آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم مٹی کے ساتھ کرنا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ مٹی کے ساتھ تیمم کرنا چاہیے، پاک مٹی، یعنی زمین کی یہ جو اوپر والی ہماری تہہ ہے اس کو مٹی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ اوپر والی مٹی چاہے جون سی مرضی قسم کی ہو مٹی، اس کے ساتھ تیمم ہو جائے گا۔ یہ چونا وغیرہ یا اس طرح کی دیگر چیزیں ان سے تیمم نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے غسل کرنا تھا تو پانی نہیں ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا اے عمر، کہ آپ کو یاد نہیں ہم ایک دفعہ باہر گئے تھے، ہمیں پانی نہیں ملا تھا تو ہم نے غسل کرنا تھا، تو میں مٹی کے اندر الٹ پلٹ ہوا، یعنی پورے جسم پہ مٹی مل لی اور میں نے سمجھا میں نے غسل کر لیا ہے، اور پھر اس طرح میں نے نماز پڑھی۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بتلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے عمار تجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انما کان یکفیک ھکذا، تجھے بس یہ کافی تھا۔ پھر آپ نے تیمم کا طریقہ سکھلایا، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، ہاتھوں پہ مٹی لگ گئی، ونفخ فیہما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کے اندر پھونک ماری، یعنی مٹی لگی ہوئی تھی، ایسے کر کے پھونک لگائی، ثم مسح بہما وجہہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہاتھ جن پہ آپ نے پھونک ماری تھی اپنے چہرے پر اس طرح پھیر لیے، اور وکفیہ، اور اپنے ہاتھوں پر، پہلا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر اور پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر۔ یہ انسان کا تیمم ہے۔ یہ تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کے لیے بھی کافی ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں غسل کے لیے بھی یہی تیمم کافی ہے۔ اگر پانی نہیں ہے آدمی اس طرح تیمم کر لے تو آدمی کا غسل جو ہے وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا، اسے تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں مل رہی، پھر وہ آدمی کیا کرے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ہے کسی قید خانے میں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ آدمی بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ حدیث کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، ان کا ہار گم ہو گیا، تو اب اس وقت کچھ لوگوں نے، پانی نہیں مل رہا تھا صحابہ کرام کو، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی، بعد میں تیمم کے احکامات جاری ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی ان کو دوبارہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، بالکل مجبور ہے وہ آدمی، نماز نہیں وہ چھوڑے گا، وہ بغیر تیمم اور وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔
پانی ملنے کی صورت اگر انسان نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے یا اس نے تیمم کر لیا ہے، اس کے بعد اس کو پانی مل گیا ہے، تو جیسے ہی پانی ملے گا ویسے ہی تیمم ختم ہو جائے گا۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ اگر دوران نماز انسان کو پانی مل جائے، آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے پتہ چل گیا یا کسی نے بتلا دیا کہ پانی آ گیا ہے، تو انسان اپنی نماز توڑے اور وضو کرے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ آ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تب بھی اگر وہ چاہے تو تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دو صحابہ اکرام تھے، دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پانی مل گیا، ایک نے وضو کر کے اپنی نماز کو دوبارہ دہرا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے نماز کو دہرایا تھا فرمایا تجھے 2 اجر ملے گا۔ تو اگر نماز پڑھ لی ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان اپنی نماز کو دوبارہ لوٹانا چاہے تو وہ لوٹا سکتا ہے، اس کو 2 اجر مل جائے گا۔ تو بہرحال اصل چیز جو ہے وہ وضو ہی ہے۔ تیمم صرف اس صورت میں کہ آدمی کو پانی نہ ملے یا آدمی جو ہے وہ انتہائی بیمار ہو، پانی لگانے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے معمولی بیماریاں ہوتی ہیں، آدمی عام طور پہ پانی استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن لوگوں نے کیا اپنے پاس جو ہے وہ مٹی کا روڑا رکھا ہوتا ہے، وہ جو اس کے اوپر ہاتھ مارے اور تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ تو یہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ پانی نہ ہو یا بیماری انتہائی زیادہ ہو تب جا کے یہ تیمم ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔